ہے
مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. یہ تیرا شعر آ گیا کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے. یوں کہا کرتے ہیں سینے آواز تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 من سب نبیًا پاک کرو من سب نبیًا پاک کرو. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے. حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے. حسن وہ کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وہ کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے سبحان اللہ. نے کیا کہ یار لاکھ مروں ہوئے باقیاں دی گل نہ ہوئے چس نہیں آتی. بابا جی فرمایا کرتے سن یارا ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جمال لائے عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین ایمان اسلام دا. عشق دی گل ایتھے آ کے مک جاندی. عشق لا زمانو زیر و بالا یسو عشق لا مکانو زیر و بالا یسو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کرنے کے لیے نہ اس کی انتہا دیکھی جاتی ہے نہ اس کی ابتدا دیکھی جاتی ہے. انتہا بھی کہاں پہ چلی جاتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں لے جاتی ہے اور ابتدا کہاں پہ چلی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر حضور کے دفاع کے لیے سینکڑوں زخم کھانے کے باوجود جب بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور ہوش آتی ہے. جب ہوش آنے کے بعد کوئی اور سوال نہیں پوچھا کہ یار میری آنکھ سجی ہے میرا جناب بازو چھل ہویا تو جناب میرے جسم سے سٹاں ہی لگی ہوئی ساریاں اور میرا کی حال ہے دسو میں کیویں سیٹ ہواں گا. اے نہیں پوچھا. ابتدائے عشق آپ فرماتے ہیں جب آپ کو ہوش آیا نا آپ نے اٹھتے ہی پوچھا دسو یار ما فعل رسول اللہ دسو یا رسول اللہ نے کیا. سوال صرف کہنا ہویا. ابتدا میں عشق کی جو ہوتی ہے وہ امتحان سے خالی نہیں ہوتی. بابا جان رحمۃ اللہ علیہ جب آپ درس نامی کسی بھی مدرسے میں جا کے ابتدا کرواتے نا اس کی تو آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. ہر مدرسے میں ہر طالب علم کو یہ شعر یاد کرواتے آپ فرمایا کرتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا جہاں قدم قدم بلائیں. کیوں جی کہتے جناب دہلی آ جانی تو اتنے جناب ڈنڈے چل جانے کہتے جناب کچھ ہو جانا کہتے کچھ ہو جانا کہتے فیض آباد دھماکہ لگ جانا تو کہتے وزیر آباد دھماکہ لگ جانا سب کچھ ہوتا. بابا جی فرمایا کرتے سن جنا ہوئی ہوتا جڑا جناب مشکل حالت دے وقت پتہ لگتا کہ جناب جنا کیڑا کھڑا کرا رہا ہے کہ لمبا کیڑا پیا گیا. ہیں جی بابا جی فرمایا کرتے سن یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں اسے زندگی ہو پیاری ہو یہی سفر. گل اتنی ساری جنہیں لبیک دے وچ آنا اور سر تک کفن باندھ کے آندا. لبیک میں آنے کا مقصد ہی ہے یا رسول اللہ اولی بلا کے بابین یا رسول اللہ میں ایک باری نہیں
ہزار جانا بھی، بلکہ سارے بزرگاں نے کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یا رسول اللہ آپ کی جو ذات مبارکہ ہے نا وہ براؤل برا ہے، آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوگی ہے نا، ہم تو آپ کے وہ غلام ہیں کہ ہم کہتے ہیں غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن، ہم سے یہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ تھوڑے دردہ غلام، ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے 11ویں والے پیران کے بارے آپ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہم اس کو نسبت، میری گردن میں بھی حضور کا ڈورا تیرا۔ ہم تو پاکان امت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں پھر حضور اور پھر حضور کے صحابہ ان کی شان تو براؤل برا ہے، ان کے تو ہم گردے راہ کو جو جس جگہ سے ان کی سواری گزر گئی، بابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ساری کائنات کی عزتیں اس کا برابر بھی نہیں ہو سکتی جہاں بھی امام حسین نے ایک مرتبہ گھوڑا دوڑا دیا۔ ہم امام حسین کا دن آج جناب ان کے غم میں ہم آج شریک ہیں پورے، ان سے جہاں جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ سارے ثواب کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی راز سامنے آل بیت۔ بابا جی کا شعر پڑھتے ہیں سر نا، بابا جی اپنے تھانہ جی کہتے ہیں سر اینج کرتے یوں کہا کرتے ہیں سنی، انہاں پورا کلام پڑھ دیتا ایسا کسی سے اکھاں جترو نہیں آیا، بلکہ جسم میں طاقت ہو رہی، اور جناب اہل بیت پاک سے گستاخیاں پہ بھاگیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، و ذلیلو اہل بیت کے بارے میں تم کیسی باتیں بناتے ہو؟ علی اصغر کے بارے میں تم کہتے ہو زمین پر لٹا دیا ان کو، جناب چھوٹے سے بچے اور زمین پر پیسہ لٹا دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر علی اصغر کو قبر کر زمین پر لٹایا ہی نہیں گیا، کبھی امام حسین کی گود میں جا رہے ہیں، کبھی سیدہ زینب کی گود میں جا رہے ہیں، کبھی ام رباب کی گود میں جا رہے ہیں، کبھی جناب کسی کی گود میں جا رہے ہیں، جب سب سے تھک گئے تو ان کے لیے پنگھوڑا بنا لیا گیا، ایک زمین پر پھر بھی نہ لٹایا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر علی اصغر کو پنگھوڑے میں لٹا دیا جاتا، زمین پر بلکہ لٹا دیا جاتا، تو آپ کی زمین پر ایڑیاں لگنے کی وجہ سے دوسرا بے زمزم جاری ہو جانا تھا۔ برکت یہ تھی آل رسول کی، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر آپ کو زمین پر لٹا دیا جاتا تو آپ نے جس طرح سے آپ رو رہے تھے، آپ کے ایڑیاں زمین پر لگنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے دوسرا بے زمزم پیدا کر دینا تھا۔ ہمارے بیت پاک کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بابا جان فرمایا کرتے تھے وہ سیدنا جب افریقہ کے جنگلوں میں صحابی گئے تو ان کے گھوڑے نے زمین پر پاؤں مارا اپنا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ آل رسول نہیں ہے، صحابی نواسہ رسول بھی نہیں ہے، علی کی اولاد بھی نہیں ہے، حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا بھی نہیں ہے، حضور کے کندھے مبارک پر وہ صحابی نہیں کھیلے۔ جو ساری کی ساری فضیلتیں حضور نے امام حسین کے بارے میں فرمائی ہیں، حسین بن دیوانہ میں حسین من احب اللہ و احب حسین، اللہ حضور فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا اللہ اسے محبت کرے گا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ فضائل حضور نے امام حسین کے بارے میں فرمائے ہیں، تو امام حسین کے گھوڑا زمین پر خود کیوں نہ مارتا؟ تم نے کربلا کا نقشہ بدل کے ہمیں دیا ہے، ہمیں وہ نقشہ اب ہم نے بدل کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تم جو کربلا بیان کرتے تھے وہ اور تھی، ہمیں ہمارے بابا جان رحمۃ اللہ علیہ جو کربلا دے کے گئے ہیں وہ حسینی مشن یہ ہے، تو ہم اپنا تن من دھن لے کے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بابا جی نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم حسینی ہیں، اور بابا جی اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں خادم حسین ہوں، اور ہم اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور تحریک بیت کی اور مقصد نہیں ہے، دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ امام حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ یزید نے یہی کہا، اس نے 11 نمازہ بھی امام حسین کو فرمایا تھا، آپ نے انہوں نے کہا جناب تسی نمازہ بھی پڑھو، حج بھی کرو، سارا کچھ کرو، لیکن میرے حق سے بیعت کر دو۔ آج کی یزیدی حکومت، لڑائی حکومت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جناب آپ جو مرضی کرتے رہیں لیکن ہمیں ووٹ دے کے اقتدار پہ بٹھا دیں، نمازہ پڑھو، ہم نے کبھی کچھ کہا درود پڑھو، ہم نے کبھی کچھ کہا درود کیوں پڑھتے ہو، نمازہ کیوں پڑھتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ انہوں نے تقریر سے تو صرف دین نظام مصطفیٰ سے، اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا ملک پاکستان کے اندر، چور ہی ووٹ مانگا نا، اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ دوسرے چور کو آگے لاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یار یہ چور ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، تو اس کو پتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ چور ہے، یہ بھی کانا ہے میں بھی اس کا کانا ہوں، دونوں مل کے ایک دوسرے کو ووٹ دینے نے اپنی چوری چھپانے واسطے، انہوں نے پتا ہے کہ نظام مصطفیٰ آگے تو چوری سے پہلے جی سزا ہوگی سارے ہاتھ کاٹ دیتے جا کے۔
وہ اس وجہ سے اس ڈر سے کلام مصطفیٰ کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہ چوری کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا نہیں ہونا نہیں ہو سکتی، منتناب ساتھاں تو جدا ہی ہونا تھا کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کے ساتھ بھی چوری کی ہے، اللہ رسول کے دین کے ساتھ چوری کی ہے، اور دو نبییں کی ہیں اور اعلیٰ اعلان انہوں نے کی ہیں۔ اب ہم تحریک البیت والے اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کے لیے، اس نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں اجاگر کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں آئے ہیں۔ ہماری جت نہ ہوئے یار، لاکھ بار نہ ہوئے جت، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ مشن ہے، وہ صرف کوشش کرنا ہے۔ اللہ کا کام ہے اگر نتیجہ نکالنا، تو ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف چل پڑنا، صرف چلو تو صحیح نہ حکمت باتوں، آگے نتیجہ نکالنا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، یہ نہیں کہنا کہ یار آج اینج ہو گیا تھے، اینج ہو گیا یار بیاہ کرے پتہ نہیں تنگ ہی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، جدو دیکھو روزانہ کال دیتی ہوتی ہے، روزانہ کال دیتی ہوتی ہے۔ میں نے چوتھا بننا دینے میں ڈیلی بیس سے گانا کر کے نہ سارے نو بلا رہے ہیں، آؤ یار آؤ یار آؤ یار۔ میں کیا کہا یار میں کی میں نے اور کام نہیں ہے، میری پڑھائی نہیں ہے کہ اور نہیں ہے میں، اور حقیقت بات ہے واللہ میرے ذہن کبھی بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے کہنا نا یار چلو میں کرنا چاہتا ہوں، جتنے جانا ہوئے میں چاہتا چلو جی چلو جی چلو جی۔ حالانکہ میں حقیقت بات میں اپنی پڑھائی ڈسمس میں کرنا ہوں، لیکن میں کبھی کسی نے واضح نہیں کرایا کبھی بھی۔ میں الحمدللہ تحریک البیت واسطے جی کسی نے آواز دیتی میں اللہ خدمت ہر کسی واسطے۔ تمہارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ یار اگر ایک جگہ جیسے میں کام ہویا نا تو دوسری جگہ تے آپ کامیابی ضرور دے گا، دوسری نے تیسری جگہ تے دے گا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن ببدر ما انتم اذلہ، اللہ قرآن پاک سے کی فرمایا، اللہ فرماتا ہے صرف ان قریب ہے کہ خود جناب نصرت آ گئی تمہارے کول، بس اب فتح آنے والی ہے۔ کیسے آنے والی ہے؟ وہ ہماری مدد ہے، وہ ہماری جد و جہد ہے، وہ ہماری کوشش ہے، وہ ہماری محنت ہے کہ ہم کس قدر کس طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی دین تک کم نہیں نہ کرو گے، یہ رکنا کوئی نہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے سن کہ رب بدل کے اور کسی نے لے آئے گا، اسی کہتے کہ میں بڑا دین کا کام کیتا، میں جناب جدو دیکھو میں بھجا نظر پھرتا ہوں نا، وہ بندہ کام کرتا ہی کوئی نہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے سن جو اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اپنی ذاتی عزت بڑھانے کے لیے اس تحریک البیت میں آیا، وہ انشاءاللہ جلد ذلیل و رسوا ہو کر دور چلا جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں سے اس چیز کو دور تک پھینک دینا ہے۔ ہم نے صرف کام کیا ہے، ہم نے اگر بیعت کیا ہے بابا جی خاتم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر، تو ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ جناب جب تک جیئیں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر گردنیں کٹاتے رہیں گے۔ ہو گیا میرا ابا شہید ہو گیا جناب، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا جناب، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، یا رسول اللہ میرے گھر کچھ نہیں رہا، اے جملہ نہیں فرمایا آپ نے، فرمایا ما فعل یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ جب تک تسی سلامت ہونا تواڈے ہوندے ہویا کائنات کی کوئی مصیبت بھی سانو پریشان نہیں کر سکتی۔ اے دنیا داری جڑی ہم تکلیفاں مصائب آ رہے ہیں یہ عارضی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ نے حضور کے فضل سے ہمارے لیے آخر میں اس سے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ دعا بات سے انشاءاللہ سے بڑی اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم۔ لا الہ الا اللہ، تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کی عزت بندی کے لیے ہم جو جہد کر رہے ہیں، یا الہ الا اللہ نے قبول فرما کر ہم سب کے لیے باعث رحمت فرما۔ یا الہ الا اللہ قبلہ بھٹی صاحب کے فعل پورا السلام کے وسیلہ دلالہ سے بھٹی صاحب نے جو حج کیا ہے، یا الہ الا اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ان کے اباء و اجداد کے لیے بھی باعث رحمت اور خوشی کا سبب بنا۔ یا الہ الا اللہ میں ان کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے کاروبار کو، ہم سب کو، تحریک البیت کے کارکنان کو، قائدین کو، مخلصین کو، مدرسین کو، شریکوں کے شر، حاسدین کے حسد، جادوگروں کی جادوگری، گناہ پرور لوگوں کی گناہ پروری سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے حال میں اپنا رحم و کرم نازل فرما، امت مسلمہ کے حال میں اپنا رحم و کرم نازل فرما، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، امت مسلمہ کے حال میں رحم فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔